بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ بابرکت سفر میں خوش آمدید۔ آج پہلے 4 اسباق کی تکمیل کے بعد سبق نمبر 5 کا مطالعہ ہم کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سبق کے 2 حصے ہیں، اے اور بی۔ اے حصہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے، جبکہ بی کا جو پارٹ ہے وہ گرامر کا ہے۔ تو ہم اے کے حصے سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ۔ الحمدللہ پچھلے 4 اسباق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تکمیل کی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ وہ سورۃ الفاتحہ جو کہ ہم دن میں نمازوں میں تقریباً 32 بار اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کے 15,000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو ظاہر ہے کہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے ہر لمحہ۔ آج ہم سبق نمبر 5 اے شروع کریں گے، اور یہ تو ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج کچھ نیا ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس آسان طریقے سے قرآن سمجھنے میں آج ہمارے پاس چیپٹر میں کیا ہے۔ جی، اذان، گرامر سے لی، من، ان، نکات تعلیم یا شوق۔ اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں، یعنی 4084 ٹائمز۔ صرف آج کے سبق میں 1 گھنٹے میں، جس میں آپ شامل ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جس میں آپ شامل ہوئے ہیں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں، اور ایکچولی آخرت میں اپنی اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ 1 گھنٹہ کلاس کا حصہ بنے رہیں، اور یہ 1 گھنٹہ اس قدر اہم ہے کہ اس کی تکمیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم صرف آج کے دن میں قرآن کے 4084 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں سیکھنے کو آج کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ سب زبان سے بھی دل میں بھی۔ سبق نمبر 5 جیسے ہی مکمل ہوگا تو جو ٹوٹل 5 چیپٹرز ہم نے مکمل کیے ہیں ان میں 57 نیو ورڈز ہم نے سیکھے ہیں جو ہمیں پہلے نہیں آتے تھے، واللہ عالم۔ اور یہی 57 الفاظ، 57 الفاظ قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے آج کے سبق کے بعد اگر ہم نے پچھلے اسباق کو بھی سمجھا ہے تو ہم 19,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے آج 4:30 تک انشاءاللہ۔ ذرا احساس کیجئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، الحمدللہ کتنے آنر کی بات ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اور پہلے ہم یاد رکھتے جاتے ہیں کہ جو ہوم ورکس ہیں ان کو ساتھ ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، چیزوں کو سمجھنا، ان کی دہرائی کرنا، ایکٹیویٹی کے طور پر ہوم ورک کرنا، تاکہ وہ چیزیں ایکچولی ہمیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اور پاکٹ بکس کے ذریعے سے جو کارڈ آپ کے پاس موجود ہے، ووکیبلری کارڈ، اس سے بھی ہیلپ لیتے رہیں اور اس کی مدد سے بھی چیزیں دہراتے رہیں، کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی ٹائم اچانک سے پلان کر کے دہرانا۔ کارڈ آپ سامنے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے دہرا سکتے ہیں۔ سب سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کو یا اعلان کو اذان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سٹیٹمنٹ کو ذرا سمجھیں۔ خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے، اس وقت ملاقات کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے، جو اعلان کیا جاتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اذان کے بابرکت الفاظ اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। किस कदर खूबसूरत अल्फाज हैं जो दिन में 5 बार मौत दोहराते हैं ये खूबसूरत अल्फाज हमारे लिए, और वो अजान के अल्फाज एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होते हैं। किस कदर ज़रूरी है कि वो 5 वक़्त जब मुलाकात के लिए दावत दी जा रही है, तो हमें मालूम हो कि क्या कहा जा रहा है। तो आज हम इसको समझते हैं और दिन में 5 बार हम ख़ास तौर पर इन अल्फाज से इस्तिफ़ादा करेंगे, फ़ायदा उठाएँगे। पहले अल्फाज हैं, ये खूबसूरत जुमला 2 बार दोहराया जाता है अज़ान में। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह हमारे रब का नाम है, पर्सनल नेम, ज़ाती नाम। इसके अलावा सिफ़ाती नाम भी हैं, हम सब जानते हैं। अकबर उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा हो, ठीक है? जैसे कबीर बड़ा, अकबर ज़्यादा बड़ा, कसीर ज़्यादा, अक्सर मज़ीद ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है? सो इस बात को ज़हन में रखना है कि अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है? सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी, तो इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस बात को भी हम जानेंगे कि ये ख़ास जुमले आ रहे हैं। इस चीज़ को हमें खुद अंदाज़ा लगाना है, सोचना है, ठीक है? इंशाअल्लाह इसके साथ-साथ हम इस बात को भी समझेंगे। सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? अल्लाह सबसे बड़ा है। एक्चुअली दरअसल अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। दुनिया में हम कहते हैं कि वो इंसान दूसरे से बड़ा है और वो इंसान उससे छोटा है, या फलाँ इलाके के जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वो दूसरे इलाके के पहाड़ी सिलसिले से ज़्यादा ऊँचे हैं। हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हम अल्लाह को कंपेयर करें कि अल्लाह उससे बड़ा है। तो याद रखिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। देयर इज़ नो कंपैरिज़न। कोई मुकाबला, कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। ठीक है? हर चीज़ जो बनी हुई है, जो जिनको हम जानते हैं अल्लाह के अलावा, हर वो चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। सो इसका मतलब है अल्लाह की ताज़ीम इस कदर है कि हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अल्लाह के बारे में जितना इल्म हासिल करेंगे, उतना ही हम जानेंगे कि वो किस कदर बड़ा है। वैसे तो हम सब जानते हैं, हमारे दिल को यकीन होगा, पुख्ता यकीन कि अल्लाह बहुत बड़ा है। उतने ही दिल से फिर नेक्स्ट टाइम जब हम अल्लाहु अकबर कहेंगे या अज़ान में सुनेंगे, तो हमें उस चीज़ का एहसास होगा, दिल से तारीफ़ के साथ, सुभान अल्लाह, पूरे यकीन के साथ। और पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि इल्म हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम एक्चुअली अल्लाह को पहचानने की सही कोशिश कर सकें और पहचान सकें। तो याद रखिए, ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप सब मानते हैं येस और नो? सब मानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है? प्लीज़ टेल मी इन चैट बॉक्स। आई जस्ट वांट टू सी येस, येस, डेफिनिटली वी ऑल मुस्लिम्स वी नो दैट अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन सिर्फ कहते हैं क्या? या अमली तौर पर साबित भी करते हैं इस बात को? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फजर के टाइम हम सुनते हैं कि अज़ान हो रही है, उस टाइम अगर हम अल्लाह की मुलाकात की पुकार को सुनकर नहीं जाते, तो इसका क्या मतलब है? क्या हमने अल्लाह को बड़ा माना या अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नींद को, अपने आराम को? इस अमल से तो ये बिल्कुल साबित नहीं, उसको बड़ा मानते हैं। बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, हम किसी स्कूल में होते हैं, किसी ऑफ़िस में होते हैं, अगर हमारे किसी कलीग ने हमें बुलाया हो और ऑफ़िस के बॉस ने हमें बुलाया हो, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, तो हम किसकी बात पर जाएँगे? जो हमारे लिए ज़्यादा अहम होगा, जो हमारे लिए हमें लगता होगा कि ये ज़्यादा बड़ा है, अपनी अथॉरिटी में, अपनी वैल्यू में, हम उसकी बात सुनेंगे, दूसरे की बात से ज़्यादा, दूसरे की बात से पहले। तो यहाँ तो मामला रब का है, यहाँ तो इंसानों का मामला ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आओ, अल्लाह सबसे बड़ा बताया जा रहा है। अगर तुम मानते हो तो आओ नमाज़ के लिए।
اگر ہم پھر بھی سوتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عملی طور پر اس بات کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا مطلب ہے ہم اپنے ذہن کی بات سن رہے ہیں, ہم اللہ کی بات نہیں سن رہے. غور کرنے کی بات ہے کس قدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. انشاءاللہ اب جب ہم اذان بھی سنیں گے پورے تصور اور احساس کے ساتھ سنیں گے, ٹھیک ہے. اور ابھی ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اور دماغ کو ایسا کر دے, سوچ کو بھی, ایمان کو بھی, کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کو سب سے بڑا مانیں, سب سے بڑا جانیں. اس میں ہماری کامیابی ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر کے بعد جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, بابرکت اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہے, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کیا ہے؟ شہادت دینا. جیسے فار ایگزامپل ہم نے کسی کو کوئی کام کرتے کہیں دیکھا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے. اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, دیکھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کے محبوب لوگوں میں سے ہوں گے, اگر ایسے نیک کام کر کے جائیں گے جن کو جنت میں یہ درجہ ملنا ہے, جو اللہ سے باقاعدہ ملاقات کریں گے, تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, لیکن اللہ کی قدرت دیکھ کر اور ہر ایک چیز, ہر پروف, ہر ایک چیز ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ موجود ہے. سو ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی گواہی دیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, اسی طرح اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو حمزہ زبر آ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہے, اس سے میں کا جو معنی ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. ان کا مطلب ہے کہ, جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دیٹ, میں نے یہ کام کیا کیونکہ کہ آپ اس کام سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کس لیے, کہ آپ اس کو سنیں اور آگے لوگوں کو بتائیں. تو یہ اس معنوں میں ہے کہ, ٹھیک ہے. لا الہ, لا کا مطلب ہے نہیں, نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں 4 الفاظ خاص طور پر آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو کسی بھی چیز کی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ناٹ نہیں, نو. ما کا مطلب ہے نہیں, کیا, جو. یاد رکھیے یہ آپ کے کوئز میں بھی آ سکتا ہے, آپ کے ہوم ورکس میں آ سکتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ما کا جو لفظ ہے, میم کے اوپر زبر ہے, اور یہ ما کا لفظ ہے, اس کا 3 معنی ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پر ضرورت کے مطابق کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے, تو ہمیں یہ تینوں معنی آنے چاہیے. نہیں, کیا, جو. اسی طرح لا کا معنی ہے نہیں, جو کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح 2 مزید الفاظ ہیں جو نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے لم کا مطلب ہے نہیں, ڈڈ ناٹ, یعنی ماضی کی کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لم. اسی طرح لم کا ورڈ ہے جس کا معنی ہے ول ناٹ یا ہرگز نہیں, یعنی یہ بات جس کے بارے میں ہم نفی کر رہے ہیں یہ ہوگی بھی نہیں کبھی, نیور, کبھی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ابھی جو ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے لا. الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ کا لفظ ہم پہلے سے جانتے ہیں, اور یہ وہ اس بابرکت اسٹیٹمنٹ میں ہے جس کو پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. پہلا کلمہ, کلمہ توحید, کلمہ شہادت, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے. تو الہ کا مطلب ہے معبود, اور اس کی جمع ہے آلہہ. الا اللہ, سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. سبحان اللہ. تو تصور اور احساس کو استعمال کرنا ہے, اور جو ہم نے ابھی پڑھا فوراً دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایکچولی اس عظیم بات کو سمجھنے والا بنا, اس کے مقصد کو سمجھنے والا بنا, جس کی وجہ سے 5 دفعہ دن میں ہمیں ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سمجھیں, دل سے سمجھیں اور عمل کریں انشاءاللہ. احتساب, پلان, تبلیغ, یہ ہمیں ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ مؤذن صاحب جو مسجد میں یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں, اور وہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے بھی, وہ ہم سب کے بہاف پر کہتے ہیں, ساری مسلمانوں کی کمیونٹی جو اذان سن رہی ہے, اور ہم نے اس بات کی تائید کرنی ہوتی ہے, اس کو زبان سے یا ایٹ لیسٹ دل میں دہرانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مؤذن صاحب نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, تو ہمیں بھی کہنا چاہیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ, کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہمیں یہ گواہی دینی ہے, ہم اس چیز کے گواہ ہیں اگر ہم مسلمان ہیں. الہ کے اہم معنی اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ معبود کسے کہتے ہیں, تو بات کو انڈرسٹینڈ کریں. معبود اس کو کہا جا سکتا ہے
عربی زبان میں جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، ٹرسٹ، توکل، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود یعنی الہ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری جو اسپیسیفائی کی ہوئی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، وہی اس کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ الہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے دین میں آنے کا کے لیے یہ اولین شرائط ہیں، جن میں سے ہے، پہلی شرط ہے کہ ہم اللہ کو، ایک اللہ کو اپنا رب مانیں، اور یہ کہیں کہ وہ اکیلا ہمارا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شہادت، پھر وہی بات کہ اگر ہم شہادت دیتے ہیں تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا 5 دفعہ، ایک طرح سے ہمیں ذہن نشین بھی کرایا جاتا ہے، ہمیں یاد رہے بار بار کہ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یاد رکھو۔ تو یہ بات تمہاری باتوں میں، تمہارے عمل میں، ہر چیز میں ثابت ہونی چاہیے، گھر میں، گھر سے باہر، آفس میں، بازار میں، کہیں پر بھی ہم ہیں، ہمارے عمل سے، ہماری باتوں سے ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی ہم اس بات کو ماننے والے ہیں۔ ہم اللہ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی کو خالق مالک رب مانتے ہیں، ساری کائنات کا حاکم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اس کے قانون پر چلنا ہے، کیونکہ اصل میں قوانین ہیں ہی اس کے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی قوانین بنائے گا، ایسے قوانین جو اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے منافی ہوں، اس کے اگینسٹ ہوں، تو ڈیفینیٹلی ان کو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ دین کے حساب سے ڈیفینیٹلی وہ لیگل نہیں ہوں گے، وہ جائز نہیں ہوں گے۔ وہی قوانین اللہ کی زمین پر مانے جائیں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، لہٰذا مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سم ٹائم اگر ہم کچھ چیزوں میں، کچھ ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں میری مرضی، ہم یہ کر لیتے ہیں، میری مرضی اس معاملے میں، ایسا نہیں ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ کی مرضی میں رہتے ہوئے ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، مطلب وہ سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے منع نہیں کیا، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اسلام نے بتایا ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن اس سے ہٹ کر نہیں۔ یہ عملی ثبوت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کو ماننے کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اس کی گواہی دے رہے ہو۔ تو گواہی کیسے دی جاتی؟ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے تو گواہی نہیں دی جاتی، گواہی آپ کسی کے سامنے دیتے ہو کہ ہاں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ایسے ہے، ہاں میں گواہ ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دوسروں کو بتانا ہے، ہمیں یاد کرایا جاتا ہے دن میں 5 بار باقاعدہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ صرف اپنے تک رکھنا ہے بلکہ اس بات کو کہ اللہ واحد معبود ہے سب تک پہنچانا ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود بھی ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اب جب کہ ہم نے سمجھ لیا تو دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے یہ احساس اور تصور اس کو پڑھنے کا اور سننے کا۔ اب جب بھی ہم سنیں گے ہمیں یہ سب بات سمجھ میں آئے گی کہ ایکچولی میں کس چیز کی گواہی دے رہا ہوں، میں کس چیز کی گواہی دے رہی ہوں، مجھے کیا کہنا ہے، مجھے کیا یقین کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اذان مزید ہمارے لیے جو ہے ہم پر اثر انداز ہوگی، پر تاثیر ہوگی۔ اس کے بعد جو تھرڈ سٹیٹمنٹ اذان میں فرمائی جاتی ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد، یہ ہم نے پچھلی سٹیٹمنٹ میں سیکھ لیا، اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، ابھی پچھلی سٹیٹمنٹ میں بھی ہم نے کے لیے ایک عربی کا لفظ پڑھا تھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ کیا تھا؟ چیٹ باکس میں بتائیے، آپ انگلش میں ہی چاہے ٹائپ کریں، نو ایشوز۔ انا کا مطلب ہے کہ، لیکن پچھلی سٹیٹمنٹ میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا تھا جس کا مطلب تھا کہ؟ جی، آئی ایم گوئنگ ٹو واچ
मैं जरा देख रही हूँ। अन, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी हमने ये पढ़ा था, राइट, माशाल्लाह। अन या फिर अन्ना, दोनों का मतलब है कि, इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। और आप क्यों ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि महज एक लफ्ज नहीं है, अजान का एक लफ्ज भी हमारे लिए डेफिनेटली बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन ये एक नहीं बल्कि कुरान के 359 अल्फाज जो हैं वो अन्ना है, सुभान अल्लाह। तो अगर हमने इसको याद रख लिया ज़हन में, समझे हमने 300 से ज़्यादा अल्फाज को याद रख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, किस कदर आसान है। तो कैसे याद रखेंगे इस बात से, और मेरा ख्याल है भूलेगा नहीं, क्योंकि अजान तो हमें हिफ्स है, अजान तो हम दिन में 5 बार सुनते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें जो अन है इसका मतलब के है, और जो भी हमने पढ़ा अन्ना वो भी के है, यही बात जो भी हम दोहरा चुके हैं। अब एक लफ्ज है इन, क्या कोई बता सकता है इनका मतलब क्या है? चैट बॉक्स में बताइए जरा, जल्दी से बताइए, अगर आपको याद हो कि इनका मतलब क्या है, क्या कोई बता सकता है? अगर माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। इनका मतलब आपने बताया कि इनका मतलब है अगर, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ, इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है जिन लोगों ने बताया, जिनको पहले से पता है माशाल्लाह कि इनका मतलब अगर है, लेकिन जिनको नहीं पता, उनको जब मैंने बताया इंशाअल्लाह, तो उनमें से बहुत लोगों को वैसे ही पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि इंशाअल्लाह का लफ्ज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी जुबान में इंशाअल्लाह बहुत दफा कहते हैं, कोई भी काम करने का इरादा करें तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तो देखिए, जब आप किसी मिसाल को, किसी जुमले की मदद से किसी लफ्ज को याद रखें, तो याद रखना बहुत आसान होता है, सुभान अल्लाह, ठीक है। सो अब हमने इन के मानी को याद रखने के लिए इंशाअल्लाह को याद रखना है, इंशाअल्लाह। और इन्ना, एक नया लफ्ज इसी से मिलता जुलता, वो है इन्ना, इसका मतलब है बेशक। अभी पहले हमने पढ़ा वो था अन्ना, के, इन्ना बेशक। इसकी मिसाल क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मुसलमान होने के नाते बहुत सी आयातें कुरानी हैं जो कि हमें याद होती हैं, और हम अक्सर गुफ्तगू में हालात के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं, करनी भी चाहिए, उनसे सबक हासिल करना चाहिए। तो हम किसी को भी हौसला दिलाने के लिए कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इस मिसाल को अगर हम याद रखें तो इन्ना का मतलब हमें याद रहेगा इंशाअल्लाह। तो देखिए, ये 4 अल्फाज मैंने आपको अभी बताए हैं, इन चारों में देखने में एकदम से देखें तो लगता है सेम है, लेकिन एक्चुअली सेम नहीं है। अरबी में, एक्चुअली अरबी जुबान में जो गेम होती है ना सारी, वो एराब की होती है, याद रखें, ये उर्दू नहीं है। जबर, जेर, पेश, तशदीद, मद, ये जो सब चीजें हैं, तनवीन, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये एक्चुअली मैटर करती हैं अरबी जुबान में। इनकी मौजूदगी और इनकी गैर मौजूदगी और इनकी तब्दील होने से पूरा मानी बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें, आराम से पढ़ें, ताकि ऐसा ना हो नासमझी में या जल्दी में हम कोई गलती कर दें, जबर से जेर हो जाए, जेर से जबर और मानी बदल जाए। सो बहुत ध्यान से देखें, अन का मतलब है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कि, अन्ना का मतलब भी है कि, इनका मतलब अगर, और इन्ना का मतलब है बेशक। एक सिस्टर ने हैंड रेज किया है, आपका नेम मेंशन नहीं है यहाँ, एज आई हैव टोल्ड कि आपकी अटेंडेंस के लिए नेम बहुत जरूरी होता है। सिस्टर, आप माइक ऑन कर लीजिए अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक दिस इज बाय मिस्टेक। चलें, हम आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये खूबसूरत लफ्ज अब हम अपने सामने स्लाइड पर देख रहे हैं, जो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी का है, महबूब का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का मानी क्या है? वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के महबूब का नाम भी कितना खूबसूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। रसूल वाहिद है, रुसुल उसका जमा है। रसूल क्या होता है? जो कि पैगाम लेकर आता है या पैगाम देकर भेजा जाता है, ठीक है, उसको रसूल कहते हैं।
اور اگر ہم ایک سے زیادہ رسول کی بات کریں تو کہیں گے عربی میں رسول، اردو میں کہتے ہیں رسولوں، لیکن عربی میں کہتے ہیں رسول. اس کو یاد رکھنا ہے. الحمدللہ. تو اب تک ہم نے جو سیکھا، آپ وقتاً فوقتاً جہاں جہاں ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے، ہمیں وہیں پر اس کے حساب سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اذان کو سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اذان کے جتنے بھی الفاظ ہیں، اس میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے، جو بھی سیکھا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ اب سے پہلے ہم اذان کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. اللہ کی یہ جو ملاقات کی پکار ہے، اس پر کیا ہم جاتے ہیں ملاقات کے لیے؟ اللہ اکبر. ہمیں سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم کہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں. اگر ہم توجہ دیں تب کہ ہم اس کو میوٹ کر دیتے ہیں، لیکن دھیان ہمارا وہیں ہوتا ہے، ہم سنتے بھی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ ہمارا جو ایکسٹریم ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے؟ ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا. پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ نہیں، یہ جو کلمات ہیں یہ بہت خاص ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ ملاقات کے لیے دن میں 5 بار. اور اگر ہم نہ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ملاقات نہیں کرنا چاہتے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں پلان کرنا ہے اپنے فیوچر کے لیے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے. تو ہم نے سیکھا، اس اسٹیٹمنٹ کو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ گواہی ہمارے زندگی میں ہر ایک وقت میں نظر آنی چاہیے، ہمارے عمل میں. آپ کے اطاعت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے لیے یقیناً آپ سب جتنی بار نبی کا نام آ رہا ہے آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، جیسا کہ یہاں پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجا کرو. کتنی زبردست بات ہے. ضرور درود پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کو فالو کرنے کے لیے ہمیں مزید کسی لاجک دلیل کی ضرورت نہیں. ہم نے نبی کی بات کو ماننا ہے، ان کی سنت کو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی سنت پر عمل کرنا ہے. ہماری پسند ان کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگلی اسٹیٹمنٹس ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. حی علی الصلاح 2 بار دہرایا جاتا ہے اس کو، اور پھر حی علی الفلاح کو 2 بار دہرایا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اصل میں. حی علی، نماز پر، الصلاۃ، نماز کو کہتے ہیں، صلاۃ کی جمع ہے صلوات. ٹھیک ہے. تو حیا کا مطلب ہے آؤ، حیا کا مطلب ہے آؤ. علی کا مطلب ہے پر. میں بھی ہم نے یہ پہلے لفظ پڑھا ہو یا پھر ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. علی کا مطلب ہے پر. جیسے آئی تھنک ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کتاب جو ہے وہ میز پر ہے، تو پر جو ہے وہ ایکچولی عربی میں ہوتا ہے علی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے بنتا ہے آؤ پر الصلاۃ، نماز. اب کیونکہ زبان بدل رہی ہے، عربی زبان بولنے والوں کا ادب، بات کرنے کا انداز مختلف ہے، اردو بولنے والوں کا مختلف ہے. تو جملے کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی زبان میں درست جملہ بنانے کے لیے ہم اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، نماز پر آؤ. وہ شاید ہمیں پورا معنی سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا کہا جا رہا ہے مؤذن کی طرف سے؟ نماز کی طرف آؤ. صلاۃ نماز ہے اور زیادہ نمازوں کو کہیں گے صلوات. پھر حی علی یعنی نماز پر، یعنی حی علی یعنی آؤ پر. الفلاح کامیابی. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پہلے تو فوراً دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی کی طرف. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نماز کی طرف آئیں اور ہمیں کامیابی نصیب ہو. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز پڑھو. ہم جو ایک اس چیز کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا کہ بس نماز پڑھنی ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ اور بھی سوچ رہے ہوں، بس پڑھنی ہے، فارمیلٹی پوری کرنی ہے اینڈ دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ یعنی اس کی طرف آ جاؤ. جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جائیں گے اور جو خواتین ہیں وہ نماز کی طرف باقاعدہ آئیں گی جہاں انہوں نے نماز ادا کرنی ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی طرف. ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں. نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا، یہ بات یاد رکھیں. اور نماز کامل مطلب مکمل ذکر ہے.
تو इससे हमें मुकम्मल सुकून मिलेगा अगर हम पूरा हक अदा कर रहे हैं नमाज का। ठीक है? अब ये देखें ज़रा, फलाह की बात हो रही है, सुभान अल्लाह। देखिए कि क्या कहा जा रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो इससे ये समझाया जा रहा है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें आना है नमाज की तरफ। ये तुम्हारे कामयाबी का रास्ता है। तुम जो कामयाबी के लिए दिन-रात मारे-मारे फिरते हो, क्या-क्या मेहनतें करते हो, रातों को जागते भी हो, हमें ये मिल जाए, हमारी लाइफ में ये हो, सुकून हो, हम कामयाब हों, हमारी फैमिलीज़ कामयाब हों। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बता रहे हैं दिन में 5 बार कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब वक़्ती तौर पर जो फ़ायदे हमें दुनिया में मिल रहे हैं, देखिए जिस्मानी फ़ायदे, वुज़ू के ज़रिए से एक आप आदत बन जाती है कि आपको वुज़ू करना है तो आप साफ़ रहते हो, साफ़ रहते हो तो आप सेहतमंद रहते हो, ठीक है? और देखा जाए तो नमाज की अदायगी में पूरे जिस्म की एक्सरसाइज़ है, जो बायोलॉजिकली, मेडिकली हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा जिस्म फिट रहे। ये एक दुनियावी फ़ायदा है, ठीक है? नमाज के लिए आना-जाना, उठना, झुकना, सजदा करना ये सब। वक़्त की पाबंदी, आप सब जानते हैं कि नमाज की वजह से हम कितना बाउंड हो जाते हैं कि हाँ, हमें पता है इस टाइम ये काम करना है, तो बाकी काम भी बैलेंस हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता नमाज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाएँ, नमाज़ों को हम अदा नहीं कर रहे, तो हमारे बाकी काम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे बाकी प्लान्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर इज्तिमाई फ़ायदे, हम मिलते हैं एक-दूसरे से, अगर जो मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में जाते हैं, सबसे मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है? उनके लिए तो ख़ास तौर पर ये बात इसी तरह से है और ख़वातीन भी अक्सर इकट्ठी होती हैं जहाँ पर भी मौका मिलता है, ठीक है? और एक-दूसरे से मिलते हैं, एक-दूसरे को जानते हैं और दीन तो यही कहता है, अकेले रहने का तो दर्स देता भी नहीं है, सबके के साथ मिलकर रहें। अच्छी बात पता है, दीन की बात पता है तो सबको बताएँ, ठीक है? खुदगर्ज़ी की तालीम तो नहीं देता। सिर्फ हमें अपने लिए जन्नत का रास्ता नहीं बनाना, हमें सबको इस तरफ लाना है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये तो सब बातें हो गई दुनिया की, उस टाइम की जहाँ बस कुछ लम्हों के लिए हम मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं असल फ़ायदा, असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी ये है कि हमें फलाह नसीब होगी, कामयाबी नसीब होगी हमारे हकीकी घर की। वो जो घर असल में हमारे नाम होगा, इंशाअल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में। तो फिर उस कामयाबी का मतलब क्या है? उस कामयाबी का मतलब है हर वो चीज़ जो हमें चाहिए। दुनिया में हम सारी ज़िंदगी मेहनत कर लें, हर वो चीज़ नहीं पा सकते जो हमें चाहिए। या फिर बहुत कुछ मिल भी जाए तो इंसान फ़ितरतन इतना नाशुक्रा है कि वो और की तलब करता है। लेकिन यकीन कीजिए, आखिरत में तो लामहदूद अता किया जाएगा। तो कामयाबी का मतलब क्या है? हर वो चीज़ जो दुनिया में हमें लगता है ये तो हमारा दिल चाहता है लेकिन नामुमकिन है। याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है हमारे लिए, वो हमारे लिए वो भी कर सकता है। सो कामयाबी का मतलब है हर वो चीज़ जो हमें चाहिए, वो हमें कब मिलेगी? जब हम अल्लाह की बात मानेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि कामयाबी की तरफ आओ। कैसे आओ? नमाज़ की तरफ आ जाओ। सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि हम कहते हैं कि अगर मैं इस काम में बिज़ी हूँ, अगर मैंने इस काम को छोड़ा, तो मेरा इसमें नुकसान हो जाएगा। कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, पैसों की उनके साथ डील चल रही है, कारोबार हो रहा है। अभी नमाज़ के लिए मैं चला गया 5 मिनट्स में, तो ये क्लाइंट अगली शॉप पर चले जाएँगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो हम करते हैं ना, ये हमारी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, बेअक्ली है, जिसको यहाँ पर समझाया जा रहा है, जिसके बारे में, कि हम एक्चुअली वो गलत करते हैं। एक्चुअली अपनी कामयाबी को खुद अपने से दूर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कामयाबी एक जगह मौजूद है और हमें कहा जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ। हम चाहते कामयाबी है लेकिन हम उसके दूसरी तरफ चले जाएँ, उसका उल्ट कहीं चले जाएँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के रास्ते में अपने दुनियावी कामों को छोड़कर आएँ और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को नुकसान में डाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें नुकसान की तरफ धकेल दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम अल्लाह की खातिर अपने दुनियावी कामों को जिन्हें हम अपने लिए ज़ाती तौर पर अपनी ख्वाहिशात के ताबे जो चीज़ें हैं जिन्हें हम ख़ास समझते हैं, उनको अल्लाह के लिए छोड़ेंगे। याद रखिए, वो जो रब है वो किसी का हिसाब नहीं रखता। वो 2 गुना और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके, ज़रब देकर तक बहुत ज़्यादा जो है वो हमें अता फ़रमाता है। सुभान अल्लाह! तो ये उस नादान शख्स की तरह है कि जो चीज़ वो चाहता है वो राइट साइड पर है और वो लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं। अगर हम अपने काम नहीं छोड़ते नमाज़ के लिए। अल्लाहू अकबर! अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो डेफ़िनिटली अब जब भी मुअज़्ज़िन साहब की आवाज़ हम सुनेंगे और ये अज़ान के अल्फ़ाज़ सुनेंगे या टीवी में हम अज़ान सुनते हैं या मोबाइल में अज़ान सुनते हैं, अगर मस्जिद घर से कहीं दूर है,
तो माशाल्लाह अब हम समझेंगे कि हमने इतनी खूबसूरत बात पढ़ी थी, हमें कामयाबी चाहिए, अब हमें नमाज की तरफ जाना है इंशाअल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह, वो दो खूबसूरत स्टेटमेंट्स जो हमने शुरू में पढ़ी थी फिर दोहराई जा रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये भी हम शुरू में पढ़ चुके हैं, इसकी गवाही दे चुके हैं। तो याद रखिए, वही अल्फाज, कलिमात जो शुरू में बताए गए, वो ही आखिर में फरमाए जा रहे हैं। सो गोया इस बात का ऐलान है, शुरू में हमें तवज्जो दिलाई जा रही है, अल्लाह सबसे बड़ा है, जो काम तुम्हें अहम लग रहे हैं, अल्लाह उनसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। आ जाओ नमाज के लिए, अपनी कामयाबी की तरफ आ जाओ। फिर हम पर है ना, हम सुने, ना सुने, अमल करते हैं, नहीं करते हैं। फिर आखिर में फिर कहा जा रहा है कि आ जाओ, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन अगर तुम आते हो या नहीं आते हो, अल्लाह तो बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह की बड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी आखिरत को, तुम्हारी कामयाबी और नाकामी जो है वो मुनहसिर है तुम्हारे अमल पर। अगर नहीं आओगे तो अल्लाह तो बड़ा ही है। आखिर में फिर कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बड़ा ही है, वो तो है बड़ा। तुम नमाज पढ़ने आओ या ना आओ, वल्लाह तमाम जिन, तमाम इंसान, तमाम फरिश्ते, अगर उनमें से कोई भी रब की इबादत ना करे, नमाज़ें अदा ना करे, वल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अज़ीम है, वो तो अकबर है, वो तो ऑलरेडी रब है। फ़र्क हमें पड़ता है, मखलूक को फ़र्क पड़ता है। सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, इन खूबसूरत कलिमात के साथ अगर ये बात याद ना की जाए तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल सही बात नहीं होगी। वो ये कि हमारे नबी की मुस्तनद हदीस है, ऑथेंटिक हदीस। मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक है, करीबुल मर्ग शख्स को, क्या आपको अंदाजा है कि वो मौत के करीब है, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। कैसे तौफीक मिलेगी? अगर हम दुनिया में आदी होंगे इन कलिमात को पढ़ने के, सुनने के और अमल करने के, इन कलिमात के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली हमें तौफीक मिल जाएगी। अगर हम इनके आदी नहीं होंगे, तो मरते वक्त की सख्त जो कैफियत होगी उसमें हमें बिल्कुल याद नहीं रहेगा, हम तो नाकाम हो जाएंगे। सो दो सच्चे वाकयात मैं आपको बता रही हूँ, जरा बहुत ध्यान से सुनिए और जरूर दूसरों को बताइए। ये सच्ची बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10-12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से वो कहता है मैंने सिर्फ 1-2 लोगों को ही देखा जिन्होंने कलिमा पढ़ा, वो सब मुसलमान थे। एक लड़की का वाकया है, ये अलग वाकया है, जो हादसे का शिकार हो गई थी किसी एक्सीडेंट वगैरह में, और उसको, डॉक्टर्स को ज़ाहिर है अंदाज़ा हो गया कि शी इज़ गोइंग टू डाई, वो मरने जा रही है। तो डॉक्टर्स ने जब उसको कहा, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा गया कि तुम ये पढ़ो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मरते वक़्त कुछ देर बाद हल्की आवाज़ में गुनगुनाना शुरू कर दिया, कोई गाना गाने लगी, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर वो मर गई, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो याद रखें, अगर अल्लाह के ज़िक्र से ज़ुबान को दुनिया में तर रखेंगे, तो ही इंशाअल्लाह हमें नसीब होगा मरते वक़्त कलिमा, और फिर उस पर इंशाअल्लाह उसके बाद हमें कामयाबी भी नसीब होगी। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन ज़रूरी है कि हम दुनिया में उसका हक अदा करें। हमें अभी समझना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम नुकसान वालों में से हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक 5A की तकमील के बाद अब हम सबक 5B को समझने जा रहे हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। इसमें इस स्क्रीन को हम देख रहे हैं, बी लिखा हुआ है, मीन्स ग्रामर है, और ये अरबिक ग्रामर यहाँ लिखा हुआ है। खास किस्म की कोई काइंड ऑफ मशीन नजर आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि ये जैसे मशीन में कुछ पुर्जे होते हैं, चीजें होती हैं ना, इसी तरह से अल्फाज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी साख्त को हम समझें तो तभी हम किसी जुबान को समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये ग्रामर जो है एक्चुअली इसलिए होती है, इसलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन चीजों को समझेंगे तो आप अभी समझ भी रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका सबूत मिलता जाएगा कि कुरान को समझना कितना कितना जो है वो आसान हो गया है। और कुरान को एक्चुअली सही मानों में, सही पूरे एहसास के साथ समझने के लिए कितना जरूरी है कि लफ्ज की गहराई को भी समझा जाए,
थोड़ा सा उसकी साख्त को समझा जाए, तो इसके लिए ग्रामर जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो माय डियर ऑल कुरान फ्रेंड्स, मुस्कुराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आज 5वें सबक के दूसरे हिस्से के लिए हम मौजूद हैं और बोर्ड पर मौजूद है लफ्ज की किस्में और हुरूफ जर, ली, मिन, अन। ग्रामर टीपीआई के साथ हम करते हैं, तो जी आप सब रेडी हो जाएं, अपने दोनों हाथ आपके रेडी होने चाहिए और आप इनसे प्रैक्टिस करें। ये कोई हम इसको गेम कहते हैं, इसलिए खेल इसलिए कहते हैं। बहुत सारे बच्चे भी क्लास में मौजूद हैं, बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 साल से कम हैं, 15 साल से कम भी हैं। सो माशाल्लाह ये ज़रूरी है कि हम इसको एक गेम कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन गेम का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम गेम है तो उसको छोड़ दें। ये गेम इसलिए कहा जा रहा है कि ये पढ़ाया आपको गेम के तरीके से जा रहा है। मतलब इतनी खास बात है कि हम बोर नहीं होंगे, हमारे लिए लेसन दिलचस्प होगा, ये तो और भी बड़ी बात है। अगर कोई सिखाने वाली चीज़ हमें बोर तरीके से सिखाई जाए, तो उसपे हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो यही जो है वो शुक्रिया, थैंक्स, जज़ाकल्लाह टू ऑल जिन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया कि हमारे लिए कुरान को समझना इंतहाई आसान हो गया, ग्रामर को समझना इंतहाई आसान हो गया टीपीआई के ज़रिए। अगर हम चाहते हैं आसान रहे तो टीपीआई के इन सारे रूल्स को याद रखना है और इनको साथ लेकर चलना है, तब हमें ग्रामर आसान लगेगी। हमें क्या करना है? आपको हमें सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है, दिल से और मिलकर। आप में से कौन इसको प्रैक्टिस करने जा रहा है? हैंड रेज़ कीजिए और ये भी याद रखिए कि आपने हैंड रेज़ करना है और अपनी जगह पर बाद में इशारे भी करने हैं। सिस्टर यहाँ पर अभी मुझे जो नज़र आ रही थी, मैं उनको एक्चुअली टाइम देना चाह रही हूँ पहले, उनको चांस देना चाह रही हूँ। सो जी सिस्टर सुहाइमा इब्रार, प्लीज़ अपना माइक ऑन कीजिए। सिस्टर सुहाइमा, टीपीआई के रूल्स बताइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर इशाल, आप भी बता दीजिए, इशाल बाजवा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। तो ये 7 चीजें ज़हन में रखें, इन अपने ज़हन को कि 7 मुख्तलिफ जगहों से इसके लिए ऑर्डर पास होगा, ठीक है? तो ये ज़हन में रखिए कि हमने इन 7 चीज़ों को साथ लेकर चलना है, ग्रामर इंतहाई आसान है। जी, हमने जो चीज़ें पहले सीखी हैं, उनमें से ये कुछ बोलचाल के जुमले हैं। सिस्टर हानिया, आप अपना माइक ऑन करें। अगर मैं आपसे कहूँ, मन हुआ, कौन है वो? सिस्टर हानिया, क्या जवाब देंगी आप? हुआ मुस्लिम। जवाब क्या होगा? मैं मुसलमान, वो मुसलमान है। वो मुसलमान है। मन हुम, कौन है वो सब? सिस्टर हानिया, जवाब क्या होगा? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। माशाल्लाह, बेहतरीन। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अल्फाज की तीनों इकसाम हम पहले सीख चुके हैं। इस्म कहते हैं किसी भी नाम या सिफ़्त को, ठीक है? फ़ेल कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जिसमें किसी काम का पता चल रहा हो, कोई काम हो रहा है जैसे, ठीक है? और उसमें ज़माना भी मौजूद हो, यानी हो सकता है वो काम माज़ी में, पास्ट में हुआ, हो सकता है वो काम आज हो रहा है। जैसे आज ये क्लास में मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम दोनों कोई काम कर रहे हैं, तो ये फ़ेल है, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है? हो सकता है वो काम मुस्तकबिल में कल हो, तो हर इस तरह के जो काम हैं, कामों के जो अल्फाज़ हैं, उनको फ़ेल कहा जाता है, मतलब ऐसे तमाम अल्फाज़ को। और हर्फ़ वो है जो इस्म और फ़ेल को मिलाता है जुमले बनाने के लिए, वो तमाम अल्फाज़ हर्फ़ कहलाते हैं, हुरूफ़ कहलाते हैं। या हम ये भी समझ सकते हैं कि वो तमाम अल्फाज़ जो ना तो इस्म हो ना फ़ेल, तो जान लीजिए कि वो हर्फ़ हैं, हुरूफ़ हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको दोहरा लिया, ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि बुनियाद अहम होती है, तो हम आगे जो काम होता है वो भी अहम रहता है। हमारी बेस जो है वो ज़रूरी होती है कि मज़बूत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक नई चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले हमने इस्म पढ़े हैं, ठीक है? इस्म पढ़े हैं, उन्हीं के टेबल पढ़े हैं और उनसे जमा बनाना सीखा है। आज अभी हमने फ़ेल नहीं पढ़ा, लेकिन अभी हम इनमें से इस्म पढ़े हैं और अब हम हर्फ़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है? हर्फ़ की जमा होता है हुरूफ़, यानी इस्म और फ़ेल के अलावा जो भी अल्फाज़ हैं वो हर्फ़ हैं। तो ये तो तय हो चुकी है बात।
اب دیکھیں کہ اسکرین پر ہمیں 3 حروف نظر آ رہے ہیں. فرسٹ والے میں لا اور لی مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. قرآن میں لام زبر لا، مختلف جگہوں پر لام زیر لی، اور زیادہ تر اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں فار یو، فار می، اس کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے سے، جیسے ہم کہتے ہیں فرام اسکول، آئی کیم فرام اسکول، میں اسکول سے آئی. ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہے سے، گھر سے، اسکول سے، مسجد سے، صبح سے، شام سے. یہ ہوتا ہے سے یعنی من. اس کے بعد ہے ان کا بھی مطلب اردو زبان میں سے ہے، لیکن یہ سے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جیسے ان وہاں پر استعمال ہوتا ہے سے کے لیے جہاں کہنا اس کے بارے میں، کسی کے بارے میں، اباؤٹ. ٹھیک ہے. تو وہاں اس کا معنی سے میں بھی لیا جا سکتا ہے، بارے میں بھی. تو یہ ہیں حروف جن کے بارے میں آج ہم نے سمجھنا ہے، اور ہم ان کے ٹیبلز بنائیں گے. تو آپ نے ان کو اچھے سے ابھی ذہن نشین کر لیں، ان کے معنی. جی. تو معنی بتائے گئے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہم نے یہ الفاظ جو ہیں، یہ حروف ہم نے پہلے بھی سیکھے ہیں اسی کتاب میں. ہم نے للہ پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے ہم نے للہ؟ پچھلے اسباق میں ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ للہ. سسٹر ہانیہ نے ماشاءاللہ پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سسٹر ہانیہ. بسم اللہ اور الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. تو اگر ہمیں الحمدللہ رب العالمین ذہن میں رہے گا تو یہ معنی بھی یاد رہیں گے. ٹھیک ہے. من کا لفظ ہم نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں تیری پناہ چاہیے شیطان سے جو مردود ہے. تو یہ سے کا ورڈ من ہے، اور یہ اعوذ باللہ کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں یاد رہے گا. ایک نیا لفظ ہے ان، یعنی 2 لفظ ہمیں پہلے سے آتے تھے، ابھی ہم نے ایک نیا لفظ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، وہ ہے ان. اس کا مطلب سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا ایک ٹیبل 6 الفاظ پر جس کا نام ہے حروف ضمائر متصلہ. ٹھیک ہے. آپ کی بک میں نہیں ہے، یاد کرنا بہت ضروری بھی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن میں انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں. وہ کون سے تھے؟ ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، ہا. ٹھیک ہے. ہاں ہم نے کیوں پڑھا تھا؟ خاتون کے لیے. اگر ہم کہیں گے کتاب ہوا اس عورت کی کتاب، دین ہوا اس عورت کا دین، رب ہوا اس عورت کا رب. تو اس طرح سے 6 کے ساتھ 7واں جو لفظ ہے وہ بھی مل گیا، وہ ہے ہاں. ٹھیک ہے. اوکے جی. اب ہم نے جو 3 حروف سیکھے ہیں، یاد رکھیں یہ 3 حروف اگر ان ضمائر کے ساتھ اس ٹیبل کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ تقریباً قرآن میں 5000 بار آئیں گے. ماشاءاللہ. تو بہت دھیان سے پڑھیں. اگر آپ ان کو دھیان سے ابھی سیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن کے 5000 الفاظ سمجھ آ جائیں گے. ماشاءاللہ. تو ہم ان کو ملاتے ہیں باری باری، ایک ایک حرف کو ہم پک کریں گے اور ملائیں گے. لی کو ہم نے یاد رکھنا ہے الحمدللہ سے. یہ اس کی مثال آپ یاد رکھیں، اس کی ایگزامپل ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. میں کبھی دورانی کلاس پوچھ سکتی ہوں کہ لام زیر لی کی مثال کیا ہے، آپ کہیں گے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کو اگر ہم لا کو یا لی کو، کیونکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے لیے، ہم اس کو اس ٹیبل سے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رول ہے عربی زبان بولنے والوں کا کہ لام زیر لی اس کے ساتھ نہیں بلکہ لام زیر زبر لا ملے گا. تو کیا بنے گا؟ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. الحمدللہ. اسی کے حساب سے اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس مزید عربی بول چال کے جو ہیں وہ جملے موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ میں چاہوں گی کہ اس میں میرا ساتھ دیں. سسٹر سائرہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سسٹر سائرہ اپنا مائک آن کریں. میں آپ سے سوال کروں گی، معنی بتاؤں گی، آپ نے جواب دینا ہے معنی کے ساتھ. سسٹر سائرہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ آپ کیا جواب دیں گی؟ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ احاذا لہو. نام جی ہاں، ہاذا لہو یہ اس کے لیے ہے. ماشاءاللہ. اگلا جواب بھی آپ بتائیے. احاذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نام جی ہاں، ہاذا لہم یہ ان سب کے لیے ہے. ماشاءاللہ. بہت بہترین. جزاک اللہ خیرن کثیر. سسٹر سمیہ رفیق آپ سے سوال ہے احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نعم ہاذا لی، جی ہاں یہ میرے لیے ہے. احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نعم ہاذا لنا، جی ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے. ماشاءاللہ. بہترین. جی. تو اسی طرح لہو کا ٹیبل جو پڑھا
اب ہم نے ایک اور لفظ جو کہ آسان ہے، ہمیں آتا ہے وا، واو زبر وا، اس کا مطلب ہے اور، اس کو ملایا آٹومیٹیکلی لفظ بن جائے گا ولہو اور اس کے لیے، ولہم اور ان سب کے لیے. تو میں چاہوں گی اس کا ٹیبل مجھے پڑھ کر سنائیں. آپ میں سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہینڈ لو کر کے پھر ریز کیا کریں تاکہ سب کو باری باری موقع ملے. سسٹر ماہین نبیل، آپ اگر مجھے سن رہی ہیں ابھی تو آپ پلیز اپنا مائک آن کریں اور یہ پورا ٹیبل ترجمے کے ساتھ سنائیں. وَلَهُمْ اور اس کے لیے، وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. اور ہمارے لیے. ماشاءاللہ کتنا آسان ہے. صرف چند لفظوں کو سیکھنے سے ہم مزید ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جملوں کے ٹکڑے سیکھنے لگتے ہیں. الحمدللہ. اسی طرح فا ملایا جائے تو بنتا ہے فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلا کا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. سبحان اللہ. آگے ہم چلتے ہیں. ہمارے پاس اگلا حرف ہے من. ابھی ہم نے جانا اس کا مطلب ہے سے، جیسے من الشیطان شیطان سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی بھی دورانی سبق میں آپ سے پوچھوں من کی مثال بتائیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کا جو لفظ ہے وہ ہم نے ہو ہم کا ی کم نا کے ٹیبل سے ملانا ہے. آپ میں سے سسٹر عائشہ زبیر ہیں، آپ پلیز اپنا مائک آن کیجیے اور پریکٹس کروائیے. اور آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنی اپنی جگہ پریکٹس کریں اشاروں سے. جی سسٹر. من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منا مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. ہم سے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک چیز کا دھیان رکھیں، ایک تو یہ کہ جب آپ یہ معنی پڑھے تو اس کے بجائے اس کا لفظ استعمال کریں گے. اس سے، ان سب سے، اس سے اور ان سب سے نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ وہ زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہاں شاید سلپ آف ٹنگ تھا، مسٹیکنلی آپ نے من نی کو من نا کہہ دیا تھا. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو صحیح سے ادا کرنا، ورنہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. من کا اور من نی ہے، یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر کثیر سسٹر. عربی بول چال کے ذریعے اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں. اگر میں کہوں احاذا منہ، کیا یہ اس سے ہے یا اس کی طرف سے ہے، تو کیا جواب ملے گا مجھے؟ سسٹر نور الہدا مائک آن کریں. احاذا منہ، کیا یہ اس کی طرف سے ہے؟ سسٹر نور آپ مجھے سن رہی ہیں؟ نور الہدا. یس میم. جی جی بتائیے. نعم حاذا منہ، جی ہاں یہ اس کی طرف سے ہے. احاذا منہم، کیا یہ ان سب کی طرف سے ہے؟ نعم حاذا منہم، جی ہاں یہ ان سب کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ بہترین. سسٹر شیزا عمران اپنا مائک آن کریں گی اور ہمیں بتائیں گی اگلی دو اسٹیٹمنٹس. سسٹر شیزا، احاذا من کا، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے؟ نعم ھذا منی، جی یہ میری طرف سے ہے. ماشاءاللہ. احاذا منکم، کیا یہ آپ سب کی طرف سے ہے؟ جی سسٹر شیزا. نعم ھذا منا، جی یہ ہم سب کی طرف سے ہے. بہترین. بہت اچھے سے آپ نے ادائیگی کی ہے الفاظ کی. ماشاءاللہ. اب ہمارے پاس اسی طرح پورا اسٹیٹمنٹ ہے ترجمے کے بغیر. اب تک تو ہمیں اتنا ایکسپرٹ ہو جانا چاہیے، جیسے عربی بولنے والے بڑے آرام سے ترجمہ تو نہیں کرتے نا، ان کی تو زبان ہے عربی، اس کو سمجھتے ہوئے بولتے ہیں. اب ہم ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہماری اتنی پریکٹس ہو گئی ہے. تو سسٹر نورین فاطمہ آپ اپنا مائک آن کیجیے اور آپ صرف عربی میں مجھے جواب دیں گی. سسٹر نورین. احاذا منہ. نعم هذا منه. احاذا منہم. نعم هذا منهم. احاذا منکا. نعم هذا مني. احاذا منکم. نعم هذا منا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم اردو کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو ہمیں چیزیں یاد ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور اگر کہیں بھول بھی جائے تو اشارے اتنے اسٹرانگ ہیں ہمارے، ہمیں یاد آ جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا معنی ہے. اشاروں سے پتہ چل جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے یا آپ کی، واحد کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی. تو ٹی پی آئی اس لیے ہیلپ فل ہے. اور یہ جملے اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو اس کی مدد سے ہمیں قرآن کے ہزاروں لفظ سمجھ آ رہے ہیں. اس بات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اسی طرح من کے ساتھ وا کا اضافہ کرنے سے اگر ہم ٹیبل بنائیں تو بنتا ہے ومنہ
اور اس سے, ومنہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومنکم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سے. اس کو عربی میں پریکٹس کریں گے, اور پوری ایمانداری سے جتنے کلاس میں لوگ موجود ہیں سب کو چاہیے کہ مائک بند ہے لیکن وہ باواز بلند پڑھا کریں, جو سسٹر پریکٹس کرا رہی ہیں ان کے ساتھ, اور اشارے کیا کریں. یہ سب کے لیے ضروری ہے. آپ میں سے سسٹر ثانیہ نے آئی تھنک ابھی ہمیں کوئی پریکٹس نہیں کر کے دکھائی. سسٹر ثانیہ مائک آن کریں, صرف عربی میں پڑھیں گی آپ. سسٹر ثانیہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اوکے, ہم پوچھتے ہیں سسٹر خدیجہ زہرا. یس میم. خدیجہ. ومنہ ومنہم ومنک ومنی ومنکم ومنا. ماشاء اللہ, بہترین. اور یاد رکھنا ہے کہ من کی جو مثالی جملہ ہے, ایگزامپل ہے, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آخری حرف ہے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے عن, مطلب سے ان دا سینس کہ کسی کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہوا ان سے. اگر ہم فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کیونکہ وہ خاتون ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب دونوں میں استعمال ہو رہا ہے. ان کا مطلب ہے سے, اللہ راضی ہوا اس سے, یعنی ان سے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو ہمارے سامنے ٹیبل موجود ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرائیں گی سسٹر مہک کامران. اور ضروری ہے پوری ایمانداری سے, سارے لوگ اشارے کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں. جی سسٹر مہک. انہو اس کے, انہم ان سب کے, ان کا آپ سے. سسٹر دوبارہ سے پڑھیے. سسٹر اس سے, کے نہیں ہے, سے ہے. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. ماشاء اللہ, بہترین. اوکے ماشاء اللہ. تو آج ہم نے یہ جو 3 ٹیبلز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, صرف 3 ٹیبلز, چند الفاظ, 6 الفاظ پر مشتمل ٹیبلز, ٹھیک ہے. ان کو ہم اگر پریکٹس واقعی کر چکے ہیں اور ہمیں یاد ہو گئے ہیں تو الحمدللہ قرآن کے 5000 الفاظ ہمیں یاد ہو گئے ہیں. یہ تقریباً 5000 بار قرآن میں ریپیٹڈلی آئے ہیں. اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ اتنے کم وقتوں میں ہم نے اس اسپیشل اسمارٹ کورس, آسان کورس کے ذریعے سیکھا ہے, تو آپ اس کورس کے بعد قرآن پاک کو کھولیں اور اس میں سے ان لفظوں کو ڈھونڈیں. آپ کو قرآن کی تقریباً ہر لائن میں یہ جو ہم والے الفاظ ہیں یہ نظر آئیں گے, اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو باقاعدہ لہو والا ٹیبل, منہو, انہو کے ٹیبل میں جو الفاظ ہیں وہ نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. میں چاہوں گی آپ اپنا مائک آن کر کے ایک بار بلند آواز میں اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیے, لی کو یاد کیسے رکھنا ہے. ہو سکتا ہے لی ہمیں بھول جائے. جب کوئی آپ سے پوچھے لی کا معنی کیا ہے, کوئز میں آ جائے یا آپ کے ہوم ورک میں آ جائے, تو آپ یاد کریں لی کی مثال میم نے کیا بتائی. میں نے آپ کو مثال کیا بتائی ہے, الحمدللہ. آپ سوچیں گے الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہیں, تو آپ کو لیے کا معنی یاد آ جائے گا. من کا مطلب یاد نہ آئے تو یاد کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان, شیطان سے, آپ کو یاد آ جائے گا. ان کا مطلب بھول جائے تو یاد رکھیں رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہوا ان سے اس کا مطلب ہے. تو یہ بہت آسان ہے, مثالوں کے ذریعے سیکھنا انتہائی آسان ہوتا ہے. جی تو چھوٹا سا ہم اپنے آپ کو اپنا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے لہم کا معنی کیا ہے اور اس کا اشارہ کیا ہوگا. کوئی بتائے گا لہم کا معنی؟ سسٹر شیزا نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. سسٹر شیزا بتائیے لہم کا معنی کیا ہے. ان سب کے لیے. ان سب کے لیے. اوکے, اور اس کا اشارہ کیا ہوگا, ذرا ایکسپلین کر دیں. 4 فنگرز رائٹ ہینڈ سے رائٹ سائڈ پہ. ماشاءاللہ, بہترین. منا کا معنی اور اشارہ ایکسپلین کریں گی سسٹر سائرہ. جی Again explain please. جی, منا. Minna. کوئی بات نہیں, آپ سوچ لیجئے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں, سسٹر سمیہ سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. سسٹر سمیہ. منا ہماری طرف سے یا ہم سے, اور رائٹ ہینڈ کی 4 فنگرز اپنی سائڈ پر, اپنی طرف. ٹھیک ہے, اس کا ہم اشارہ سے ہے. یا ہماری طرف سے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کیونکہ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمارے, ہماری کوئی چیز. ٹھیک ہے. ان کم کا معنی بتا رہی ہیں ہمیں کون ہے, ونسی, جو کوئی اگر ایسا ممبر ہو, اگر مجھے سمجھ میں آ جائے جس نے ابھی نہیں پڑھا,
ہم ان کو موقع دیتے ہیں. سسٹر خدیجہ کو کچھ دیر ہو گئی یہ بتائیے. سسٹر خدیجہ آپ بتائیے. عنکم آپ سب سے. اوکے تو اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ اس کا اشارہ ہم نے 4 فنگرز کھولنی ہے اور آگے کی طرف آپ کی طرف سامنے اشارہ والے کی طرف کرنا ہے. کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہترین جی. ہوگی بات. ماشاءاللہ, مطلب ہم سمجھ چکے ہیں. اتنی سی دیر میں 5000 لفظ سیکھنا کتنا آسان ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے گا جہاں قرآن اتنا آسان ہوگا. اسی طرح میں نے سیکھا ہے, میں سیکھ رہی ہوں, اسی طرح آپ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ سیکھنے کا عمل اسی طرح جاری رہے گا. اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھیے, یاد رکھیے. موٹیویشن کی ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے, اللہ سے علم کی بھیک مانگی. علم بڑی دولت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ مرتے تک ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. تو اس کا کوئی وقت, کوئی عمر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ضروری ہے کیونکہ ہر چیز میں اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو ہی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کی مرضی شامل ہے تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. سو ہر وقت دعا مانگتے رہیے, ربی زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ وہ دعا ہے جو ہمارے نبی بذات خود اپنے لیے مانگا کرتے تھے. تو سوچیں کہ کس قدر بابرکت بات ہے. سنت نبی کا بھی ثواب ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور انشاءاللہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا. دعا مانگیے اور کوشش جاری رکھیے. انشاءاللہ اتنے مختصر وقت میں, صرف 5 دن کی کلاسز میں, صرف 5 گھنٹوں میں ہم قرآن کے 19,471 لفظ سیکھ چکے ہیں. ہم 19,471 لفظ ورڈ سیکھ چکے ہیں. کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. تو کتنا اسپیشل ہمیں اپنے آپ کو فیل کرنا چاہیے. اب ہم اپنی نظر میں اسپیشل ہو گئے ہیں. اب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنے لفظ, شاید کوئی چند لفظ آتے تھے. ہزاروں لفظ ہم سیکھ چکے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں, موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے, دعوت دین میں یہ ہماری ایفرٹ ہوگی اگر ہماری وجہ سے کوئی اور بھی سیکھنے آئے. پوری زندگی اس کے ساتھ ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا الحمدللہ. سو ایک بار پھر مائک آن کیجیے اور الحمدللہ کہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جتنا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. بے شک یہ اتنی بڑی بات ہے. اس کو ذرا تصور اور احساس کا لفظ استعمال ہوتا ہے بار بار, آپ دیکھتے ہیں سلائیڈز کے اوپر. پورے تصور کے ساتھ, ذہن میں اور دل میں احساس, فیل کے ساتھ اس بات کو اگر ہم سوچیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کے 78,000 الفاظ میں سے ہم 19,471 لفظ, 19,000 سے زیادہ لفظ سیکھ چکے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ بیٹری ہماری اتنی فل ہو چکی ہے صرف 5 دنوں میں. سبحان اللہ. اگلے دنوں میں اسی طرح اگر آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہے, اگلے دنوں میں بھی ٹائم نکالیں. 20 اسباق میں سے ہمارے جو اسباق ہیں 5 وہ مکمل ہو چکے ہیں. صرف 15 اسباق باقی ہیں جن کی مدد سے ہمیں 40,000 سے زیادہ لفظ آ چکے ہوں گے قرآن کے, اور ہم 50% سے زیادہ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. ہوم ورکس کرتے رہیے, اور ہوم ورکس آپ کا امتحان نہیں ہوتا, ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ اس کا جواب ٹیم ورک میں پوچھ سکتے ہیں. پہلے خود کوشش کریں اور پھر پوچھیں. اور جو دن میں 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر 5 منٹ زبانی ہمیں پریکٹس کرنی ہے, وہ ضرور کریں. تلاوت کی عادت بنائیں. 2 جو ہے وہ پڑھنے کے ہوم ورکس ہیں, کتاب سے بھی اپنی پڑھیں. ٹھیک ہے, کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں گی, یا آپ نے جو بھی آپ کے پاس سافٹ میں موجود ہیں, آپ کے پاس کارڈز موجود ہیں. سنیں, سب سے پہلے انسان اپنے کانوں سے سیکھنا شروع کرتا ہے. یہ فطری بات ہے, نیچرل ہے. ٹھیک ہے, سو سنیں بار بار. اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کوئی کانسیپٹ اسکپ ہو رہا ہے, آپ ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, آپ وہاں سے دیکھیں ان کو, اس حصے سے آپ سن سکتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, بار بار سنیں. آپ اسپیشل ان کی جو ہے آڈیوز منگوا بھی سکتے ہیں الفلاح منزل. اپنے کمپینینز بنائیں, ان سے ایک دوسرے سے سوالات کیا کریں, ایک دوسرے کو سنایا کریں. نماز کی عادت بنائیں, دن میں 5 بار, جو آج ہمارے سبق کا حصہ بھی تھا. نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کریں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ اللہ کو شامل حال رکھیں. اللہ سے دعا مسلسل مانگتے رہیں, کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں, اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہمارا وہ کام کامیاب نہیں ہو سکے گا, پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچے گا. سو مجھے امید ہے کہ آج 19,000 سے زیادہ 19,500 لفظ سیکھنے کے بعد آپ سب اسی طریقے سے مسکرا رہے ہوں گے جیسے کہ اسمائلی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ چلیں جی. اور یاد رکھیے, آخری بات, سیکھنا اپنے تک محدود نہیں رکھنا. یہ ذمہ داری ہے, اور اس کورس کا مقصد ہے کہ جو سیکھے وہ ارادہ کرے کہ میں بھی کسی کو سکھاؤں, بہت زیادہ لوگوں کو, فرینڈس کو, یا چاہے اپنی فیملی میں. ٹھیک ہے, سو یہ ہم پر فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے. انشاءاللہ ہم نے ایسا کرنا ہے, اس سے ہمارا سیکھنے کا عمل بھی اور تیز ہوگا اور چیزیں یاد رہیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو
پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک آمین